الحمد للہ رب العالمین کلما ذکر الذاکرون والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلاۃ وسلام طیبا مبارکا کثیرا کثیرا۔ آج کی آیت کریمہ سورہ نساء آیت نمبر 51 سے شروع ہے آج کا سبق۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے، کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی؟ احد میں جب کفار کو جیتنے کے بعد ہار ہوئی اور نقصان بھی ہوا، اور بدر میں بھی کافی زیادہ نقصان ہوا، جنگ تو ہوتی ہے ایسی، تو مدینہ کے آس پاس رہنے والے یہود انہوں نے ایک وفد بنایا۔ اس میں 2 پڑھے لکھے مشہور عالم تھے انجیل کے، ایک کا نام ہے حی بن اخطب، ایک کا نام ہے کعب بن اشرف۔ یہ دونوں مدینہ سے روانہ ہوئے اور مکہ پہنچے۔ مکہ میں جا کر مکہ کا جو سردار تھا ابو سفیان، اس سے ملے۔ اب یہ کون ہے؟ اہل کتاب۔ اہل کتاب کے بھی پڑھے لکھے لوگ جن کی بات سنی جاتی تھی، مانی جاتی تھی، اپنے بھی مانتے تھے اور دوسرے بھی ان کی بات کو مانتے تھے۔ مکہ پہنچے، ابو سفیان سے جا کر کہا کہ تمہیں ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے نقصان پہنچا ہے، تو اگر تم ان سے جنگ کرنا چاہو تو ہم جنگ میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ اب وہ حالانکہ مشرک ہے ابو سفیان، پھر بھی کعب بن اشرف جو آسمانی کتاب کا پڑھنے والا عالم ہے، اس سے کہہ رہا ہے کہ یار تمہاری بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے کہ تمہیں اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جہاں کچھ اپنا نفع نظر آیا وہاں جھک جاتے ہو اور پھر جو ہے دغا بھی کرتے ہو، حالانکہ تم پڑھے لکھے ہو۔ تو ایسا کرو کہ ہمارے جو یہ 2 بت ہیں، یہ 2 بت ہیں جبت اور طاغوت، ان کو سجدہ کرو تو ہم مانیں کہ تم جو بات کرنے آئے ہو جنگ میں ساتھ دینے کی وفاداری کرو گے۔ اس کا ثبوت یہ ہے، حالانکہ وہ اہل کتاب ہے، جانتا ہے کہ یہ کفر ہیں، شرک کے ہیں، بت پرستی ہیں، پھر بھی کیا کیا؟ آنے والے 5 افراد نے یا 2 افراد نے جبت اور طاغوت دونوں بتوں کو سجدہ کر دیا۔ جب سجدہ کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو مان جاتے ہیں۔ پھر اس نے ایک اور بات کہی کہ چلو ایک کام کریں، 30 آدمی تمہارے اور 30 ہمارے میں سے لے آتے ہیں اور بیت اللہ میں چل کے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف نعوذ باللہ جنگ چھڑے۔ تو ابو سفیان نے ایک اور سوال کر لیا کہ اچھا تو پڑھا لکھا عالم ہے، ایک بات تو بتا، ہم لوگ حق پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے؟ تو اس نے کعب بن اشرف نے پوچھا کہ اچھا تم کرتے کیا ہو؟ اب پتہ چلا یہ تو مشرک تھا نہیں، اہل کتاب تھا، اس لیے اس کو پتہ نہیں تھا۔ اس نے پوچھا تم کرتے کیا ہو؟ اب ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے کے جو ان کے ریت رواج تھے وہ بیان کر رہا ہے کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ حج کے موسم میں جو لوگ بھی باہر سے مسافر آتے ہیں، ہم اپنے خاندانوں کے اچھے اونٹوں کو جمع کر کے ذبح کرتے ہیں اور پھر اپنے خاندان قریش کے الگ الگ جو بڑے بڑے گھرانے ہیں ان سے روٹیاں پکواتے ہیں۔ یہ سب کر کے گوشت روٹیاں بنا کے آنے والے عمرہ طواف کرنے والے، کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے والے جو ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، ہم خود کعبے کا طواف کرتے ہیں، آپس میں بھائی چارگی کو، ایک دوسرے کے رشتہ داری کو باقی رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بھی رشتہ دار دور کا قریب کا پریشان ہو اس کی مدد میں جا کے سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کعب بن اشرف نے کہا ہاں تم تو بڑے اچھے لوگ ہو، تم بڑے بہتر لوگ ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا ہیں؟ تو ابو سفیان سے بلوانا چاہ رہا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ انہوں نے تو ہمارے مذہب سے علیحدگی اختیار کر لی، باپ دادا والا مذہب چھوڑ دیا اور اپنا ایک الگ دین لے کے الگ لوگوں کو ساتھ لے کے چل دیا۔ بعض روایتوں میں ہیں کہ کعب بن اشرف پہ خواہشات کا اور نفس کا اور یہ حب جاہ کا بت ایسا سوار ہوا
اس نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہی لوگ ہیں نا، قبیلہ غفار کے اور راستوں میں رہنے والے جو جنگیں کرنے والے لوگ ہیں، سماجوں سے ٹوٹ کے الگ الگ قبیلے بسے ہوئے، وہی تو لوگ ہیں۔ ایسا کہہ کہ اس نے یوں کہا نعوذ باللہ کہ تم لوگ جو مشرکین ہو بہتر ہو۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک عالم، انجیل کو جاننے والا، اصلی انجیل، یہ بائبل نہیں، اصلی انجیل کو جاننے والا، وہ یوں کہہ رہا ہے خواہشات نفس میں آ کر کہ تم لوگ اچھے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے مقابلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور مفسرین نے لکھا ہے جیسے دوسرا ایک واقعہ آپ پہلے سن چکے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ بالم بن باورا کا واقعہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ جب بت سوار ہوتا ہے خواہشات کا، بت سوار ہوتا حب جاہ کا، تو آدمی علم کے باوجود غلط فتوے دیتا ہے اور اپنی مرضی کے مسائل سناتا ہے، پھر صرف دنیا کی عزت کے لیے، دنیا کے چند دنوں کی تھوڑی بہت واہ کے لیے، لیکن آخرت اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کیا سبق دیا؟ کیوں سبق دیا؟ تاکہ ہم بھی اس علم پر، اس اللہ کی صحیح رہبری پر قائم رہیں۔ آسمانی کتاب صرف مل جانے سے ہدایت نہیں مل جاتی، جب تک اللہ جل شانہ ہدایت نہ دے۔ اللہ جس کو ہدایت نہ دے تب تک آدمی ہدایت پر نہیں آتا۔ یہ اہل علم تھے، پھر بھی راستے سے بھٹک گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ اے مخاطب یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک وافر حصہ دیا گیا، اور پھر بھی وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جبت پر اور طاغوت پر، اور پھر یوں کہتے ہیں کہ کافر لوگ تو ان ایمان والوں سے راستے پہ سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ جبت اور طاغوت سے کیا مراد ہے؟ الگ الگ تفاسیر ہیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر کی اس کو اکثر مفسرین نے فسر فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہیں وہ تمام جبت اور طاغوت ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ جبت جو ہے وہ بت ہے اور طاغوت جو ہیں وہ شیاطین کو کہا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا کہ جادو کا سیکھنا، سکھانا اور جادو کو ماننا سبھی حرام ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ کہانت کرنے والے ہوتے ہیں، کہانت کرنے والے نجومی ہوتے ہیں، جیسے کتابیں لکھی ہوتی ہیں کہ بھئی جو ہے سنیچر کو فلاں ستارہ، اتوار کو فلاں ستارہ، یہ پورے ہفتے کی لکھی ہوتی ہیں، اور سورج جو ہے کس ستارے کے پاس سے کب گزرتا ہے اور اس کے کیا لوگوں پہ اثرات پڑتے ہیں، تو ان کے ساتھ شیاطین ساتھ میں ہوتے ہیں۔ وہ شیاطین جو ہے ان کو ایک بات فرشتوں سے سنتے، فرشتوں کے اوپر ایک ایک اوپر یہ جو ہے لگاتے ہیں قطار، اور پھر فرشتے جو اوپر تک پہنچتے ہیں، جو باتیں آپس میں مذاکرے کر رہے ہیں، تو ان شیاطین میں سے ایک آدھ کوئی بات سن لیتا ہے آدھی سی، اور پھر اس کو کیا لگتی ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ستارے میں سے ایک آگ کی چنگاری نکلتی ہے، ستارہ نہیں گرتا، ستارے میں سے ایک آگ کی چنگاری نکلتی ہے جو اس کو لگتی ہے، پھر وہ ایک ذرا سی بات میں 99 جھوٹ ملا کے جس کے پاس وہ آتا جاتا ہے اس جادوگر کو اور اس کاہن کو اور اس باپو کو جا کے وہ سناتا ہے، اور وہ پھر اس کے اندر بہت سی باتیں ملا کے لوگوں کو بتاتا ہے۔ ایک آدھ بات اس میں جو ہے تکا لگ جاتی ہے، کہیں کوا بیٹھا ڈالی گری، ایسے اچانک بات اس کے اندر فٹ ہو جاوے تو آدمی کیا سمجھتا ہے کہ اس کو ہونے نہ ہونے کی خبر ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا حقیقت میں ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ طاغوت کی پوجا، یہ جو ہے شیاطین کی عبادت ہے۔ جادو کے ذریعے سے اچھی بری خبروں کو یقینی مان لینا، بھوشیہ وانی مستقبل کے ہونے والی خبروں کو سچ مان لینا، یہ سب جادو کے اندر اور مستقبل کی باتوں میں، پیشن گوئیوں میں شامل ہے۔ بلکہ بعض محدثین نے، بخاری شریف میں بھی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندوں کے ذریعے سے، کیڑی مکوڑوں کے ذریعے سے بھی حقیقت پہ ایمان لے آنا، یہ بھی ایمان کے خلاف ہے۔ بعض سندھی کتابوں میں ملتا ہے کہ بارش کے موسم سے پہلے ایک چھوٹا پرندہ ہوتا تھا، اس سے تاڑا کہتے تھے، تاڑا، اج پڑوتر پار ڈے تاڑے کئی توار ہر سنبھاریا، وہ پورے اشعار ہیں اس کے، میں نے سندھی میں پڑھے ہیں کافی زمانہ پہلے۔
تو وہ بس وہ پرندہ اگر زور زور سے بولے تو بیٹھے ہوئے بوڑھے یوں کہا کرتے تھے اب بارش ہو جائے گی. حالانکہ اللہ کی طرف سے ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے. پرندوں کی بولیوں پر یقین رکھنا. آج کوا بیٹھ کے بول رہا ہے تو مہمان آئیں گے. تو یہ ساری چیزیں، اور اس طرح کے کیڑے مکوڑے چونٹیوں کو دیکھ کر یوں سمجھنا کہ بس اس مرتبہ ٹیٹیال نے جو ہے وہ اونچائی پہ انڈے دیے ہیں تو اس مرتبہ بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ تالاب پھول اور فلو ہو جائیں گے. یہ سارے عقائد غلط ہیں. شیطان ایمان والے کو دھوکہ دیتا ہے، جبکہ علم غیب کی چیزوں میں سے ہیں کہ بارش کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے جبت اور طاغوت میں شامل ہیں. اپنے عقیدے کو ایسی چیزوں سے بچانا چاہیے. اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، ان پر اللہ نے لعنت کی ہے. اور جس پر اللہ لعنت کر دے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگرچہ رؤوف ہیں، رحیم ہیں، ہمدرد ہیں، مشفق ہیں، رحمت والے ہیں، لیکن ان کے لیے آپ کے ساتھ کوئی مدد نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کر دی؟ لعنت کر دی ہے. صحیح مسلم شریف میں ہے کہ کسی بھی مخلوق پر تعین کر کے لعنت کرنا یہ جو ہے حرام ہے. جب آدمی کسی پر لعنت کرتا ہے، کسی بھی چیز پر، انسان کے بارے میں نہیں، کسی چیز پر، تو یہ لفظ لعنت اس کی زبان سے نکل کے پہلے آسمانوں میں چڑھتا ہے. آسمانوں میں چڑھنے کے بعد یہ روایت احمد اور ترمذی کی ہے، مسند احمد اور ترمذی کی ہے کہ وہ لعنت کا لفظ آسمانوں میں جاتا ہے. آسمانوں سے جب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو زمین پر آتا ہے، تو زمین کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں لفظ لعنت کے لیے. اور پھر یہ لفظ ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے کہیں اسے ٹھہراؤ کی جگہ نہیں ملتی، تو جس بندے نے کہا تھا اسی بندے کی طرف لوٹ کے آتا ہے اور اسی پہ پڑ جاتا ہے. اسی لیے محدثین نے اور فقہاء نے ایک مسئلہ متفق علیہ لکھا ہے کہ کسی بندے پر متعین لعنت کرنا ہمیں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اصل انجام تو موت کا ہے. اگر موت کے وقت جو ہے کلمہ شہادت یا توبہ موت سے کچھ گھڑی پہلے نصیب ہو گئی تو اس پر تو لعنت نہیں ہوئی. یا ایک اور روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً راوی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اگر کسی نے کسی کو ایک لفظ کہا کہ بے ایمان ہے، مطلب بے ایمان کا عکس دیکھو، اس کے اپوزٹ دیکھو تو پتہ چلا اس کو یوں کہا کہ تو کافر ہے، لفظ تو یہی ہوا. تو یہ لفظ کفر موت کے وقت میں لوٹ کر کہنے والے کی طرف آتا ہے، اور یہ کہنے والا بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ ترمذی میں ایک روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مخاطب ہو کر حضور نے فرمایا کہ تمہاری طرف وہ بیماری چل کے پہنچ آئی جس بیماری نے اگلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. اور پھر فرمایا کہ وہ حسد اور بغضاء دشمنی ہے آپس کی، حسد اور بغضاء آپس کی دشمنی ہے. پھر فرمایا کہ ہی الحالقہ، یہ مونڈنے والی ہے، صاف کر دے گی، کلین چٹ کر دے گی، بالکل کچھ باقی نہیں رہے گا، سپاٹ کر دے گی. اور پھر فرمایا کہ لا اقول تحلق الشعر، میں نہیں کہتا کہ بال صاف کر دے گی، ولیکن تحلق الدین، وہ تو دین کو مٹا دے گی. یہ حسد کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے امام مسلم شارح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حسد کا معنی لکھا ہے کہ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی، یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، چاہے وہ عزت ہو، چاہے مال ہو، چاہے عہدہ ہو، چاہے کوئی علم ہو، چاہے کسی نیکی کی توفیق ہو، چاہے خوبصورتی ہو، چاہے قوت و طاقت ہو، چاہے اولاد ہو، کوئی سی بھی نعمت دی کس نے؟ اللہ نے. ہم سے تو چھین کے نہیں لے گا نا. خوبصورتی ہو، مال ہو، آل اولاد ہو، عزت ہو، علم ہو، نیکی ہو، سجدے ہو، دعائیں ہو، جو بھی اللہ نے دی ہو، اللہ نے دی ہے، اس نعمت کو اس سے ختم کرنے کی تمنا کرنا اسے حسد کہتے ہیں. اور بغضاء، جان کر کہ فلاں چیز حق پر ہے یا نہیں، اس کا علم جانے بغیر، اور اگر جان لے تو دشمنی اور بڑھ جاتی ہے.
جان لے کہ فلاں مسئلہ جو مجھے میرے شاگرد نے کہا یہ غلط ہی پر ہے، لیکن مجھے ماننا ہی نہیں۔ اب مجھے ماننا نہیں تو میں اس کی عداوت میں اترا، اسے کہتے ہیں بغضا، جان کر دشمنی کرنا۔ حضور فرماتے ہیں ان دو بیماریوں نے اگلی قوموں کو ہلاک کر دیا، اور یہ دب الیکم، تمہاری طرف، دبا کے لغوی معنی اور بعض تشریح یوں لکھی ہیں، ایسا ایسا کیڑا جو اس طرح آہستہ چل کے آدمی کے بدن پہ چڑھ جائے کہ آدمی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیڑا کب سوار ہوا، اور پھر اسے شکار بنا کے اندر سے کھوکھلا کر دے۔ حضور نے یہ الفاظ استعمال کیے، اور پھر کیا فرما دیا، سر جب مونڈ دیا جاتا ہے نا تو کوئی نیکی باقی رہتی، بال کیسے صاف ہو جاتے ہیں، پھر آدمی کیسا بن جاتا ہے، بالکل جو ہے چمکتے ہوئے چاند کی طرح اس کی ٹال بن جاتی ہے۔ حضور فرماتے دین کو ایسا صاف کر دے گی یہ دو بیماریاں کہ پھر تمہارے پاس دین کا کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اور پھر لعنت کے بارے میں فرمایا کہ لعنت جب تک آدمی کو یقین نہ ہو جائے، دیکھو نا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے سے رابعہ بصریہ جیسی نیک اور ولیہ سے نکاح کا پیغام حسن بصری جیسا بھیج رہا ہے، تب بھی وہ اس فکر میں ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ میرا آخری لمحہ ایمان کے ساتھ ہوگا، کلمے کے ساتھ ہوگا یا بغیر کلمے کے۔ اب یہ ہے لعنت نہ کرنے کا خوف۔ لعنت کہتے کس کو ہے؟ لعنت کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو وہ ہے جو شیطان پر ہوا کہ اللہ کی رحمت سے بھی دور اور اللہ کے غضب کا بھی مظہر، اللہ کا اس پر غضب بھی ہے اور رحمت سے دوری بھی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے جب آدمی حب جاہ اور خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو اللہ کی رحمت سے اللہ دور کر دیتا ہے۔ تو اب کس کو اللہ نے رحمت سے دور کیا، یا کسی کو جو ہے کچھ وقت کے لیے، جیسے بہت سارے ولیوں کے واقعات ملتے ہیں، بہت سارے صحابہ اور تابعین کے واقعات ملتے ہیں، کچھ وقت کے لیے اللہ نے جو ہے کچھ عبادت سے محروم کیا تاکہ ایسی توبہ کریں کہ زندگی میں پھر کبھی اللہ سے دور نہ جائیں۔ ہمیں کیا پتہ، علم غیب تو ہے نہیں کہ کس سے اللہ ناراض ہے، کس سے راضی ہے، کس کے جو ہے اللہ سے قرب ہے، کس کو اللہ نے جو ہے حقیقی طور پہ تھوڑی دیر دور رکھا ہے یا بالکل دور کر دیا ہے، لیکن کسی کی وجہ سے اپنے آخرت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جو علم کے باوجود علم کو بیچ رہے ہیں اور ایمان کی مخالفت کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مخاطب، تو بھی ان لوگوں کا کوئی مددگار پائے گا نہیں۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان لوگوں کے لیے حکومت میں سے کوئی حصہ ہے تو پھر تو وہ لوگوں کو ایک رسی کے اور ایک ذرہ برابر ٹکڑا بھی نہیں دیں گے۔ یہ حسد کے اندر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا، تو اہل کتاب نے حسد میں یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے حکومت اور لوگ ان کی آؤ بھگت کیوں کرتے ہیں، اور یہ مسلمان دن بدن کیوں بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب آگے آیت میں دیا ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ یہ لوگ حسد کرنے کا کیا حق ہے ان کو کہ اللہ نے اپنے فضل سے کسی کو کچھ دیا، تو اللہ نے اپنے فضل سے دیا، اور نئی بات نہیں ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دادا خاندان ابراہیم اور ان کے آل اولاد میں بھی کتاب بھی، حکمتیں بھی، حکومتیں بھی، بادشاہتیں بھی پہلے دے چکے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کتاب دی، نبوت دی، لوگوں کے اندر عزت اور حکومت اور حکمت دی۔ اگر لوگوں کے اندر ان کو جو ہے سلطنت دی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جلن کی بات نہیں ہے، یہ تو ان کے دادا ابراہیم تھے نا، ان کے خاندان میں سلیمان علیہ السلام بادشاہ، داؤد علیہ السلام بادشاہ۔ وہ جو یہ لوگ تھرڈ ٹیمپل بنا رہے ہیں نا، وہاں بھی ایک پتھر تھا جس پر داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی کی تھی، یعنی اس پہ بٹھا کے اور تاج پہنایا تھا، پگڑی بندوائی تھی اور یہ سلطنت ان کے حوالے کی تھی۔ وہ پتھر یہ لوگ اٹھا کے لے گئے، تقریباً 100 سال ہونے آئے، لے کے چلے گئے لندن۔ وہاں ایک بڑا چرچ ہے پارلیمنٹ کے بالکل پاس میں، اس میں پتھر رکھا ہوا ہے۔ وہ وہاں سے یہاں لانا چاہتے ہیں تاکہ یہاں لاویں تو اس پہ دجال کو بٹھائیں۔
یہ ان کی ساری کوشش کا ایک چھوٹا سا جملہ آپ کو میں نے درمیان میں آ گیا تو بتا دیا. خیر اللہ جل شانہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے اہل کتاب تم جلتے کیوں، تم تو پڑھتے ہو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دی، سلیمان علیہ السلام کو دی، داؤد علیہ السلام کو دی، یوسف علیہ السلام کو بھی دی، تو ان کے خاندان میں تو بادشاہت ہمیشہ سے رہی ہے اور اللہ نے دی ہیں، تمہیں اس سے کیا جلن ہے، اللہ اپنے فضل سے دے. تو یہ دو مرض ہیں، ان دو مرض سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ایک بہت بڑا گناہ لعنت، اس کو اپنی زبان سے ختم کر دینا چاہیے. اللہ جل شانہ آج تک کی ہماری خطائیں معاف فرمائے، آپس میں محبت و مودت اللہ جل شانہ کی نعمتوں کی قدردانی نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ بحمدہ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.